دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ناف کے نیچے بال آخر کیوں اگتے ہیں؟ کیا یہ صرف جسمانی ضرورت ہے یا اس کے پیچھے کوئی اللہ کی خاص حکمت چھپی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ایسی باتیں جانیں گے جو شاید آپ کے علم میں پہلی مرتبہ آئی۔ نمبر 1، فطرت کا نظام، انسانی جسم کا کمال۔ دوستو، ہمارا جسم اللہ کی بنائی ہوئی ایک مکمل حیران کن مشین ہے۔ ہر چیز ایک مقصد کے ساتھ ہے۔ آنکھیں، کان، دل، دماغ، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا بال بھی بلا وجہ نہیں اگتا۔ ناف کے نیچے جو بال اگتے ہیں ان کا تعلق بلوغت، ہارمونز، صفائی اور جسمانی حفاظت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص حکمت کے ساتھ بنایا ہے اور جسم کے یہ بال بھی اسی حکمت کا حصہ ہیں۔ نمبر 2، ناف کے نیچے بال کیوں اگتے ہیں؟ حکمت کیا ہے؟ جسم کے حساس حصوں کی حفاظت۔ ناف کے نیچے والا حصہ جسم کا سب سے حساس علاقہ ہے۔ یہ بال رگڑ، پسینہ، بیکٹیریا سے جسم کو بچاتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل پروٹیکشن سسٹم ہے۔ نمبر 2، بلوغت کی علامت۔ بالوں کا اگنا بلوغت کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جسم آگے بڑھ رہا ہے، ہارمونز مضبوط ہو رہے ہیں، انسان بچپن سے جوانی کی طرف قدم رکھ رہا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک نیچرل اعلان ہے کہ اب تم ذمہ دار ہو رہے ہو۔ نمبر 3، خوشبو اور پسینے کا کنٹرول۔ جسم میں ایپوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں جو پسینہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ پسینہ جب بالوں کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی بو کم ہوتی ہے اور جلد میں جلن بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے بال اس لیے بنائے کہ جسمانی بدبو کنٹرول میں رہے۔ نمبر 4، جسمانی حرارت یعنی باڈی ٹیمپریچر۔ یہ بال سردیوں میں گرمی محفوظ رکھتے ہیں اور گرمیوں میں پسینہ کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا نیچرل تھرماسٹیٹ ہیں۔ نمبر 5، جراثیم سے بچاؤ۔ جسم کے بال بیکٹیریا اور فنگس کو سیدھا جلد تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ یہ جسم کی صف اول کی حفاظت ہیں۔ نمبر 3، اسلام میں ناف کے نیچے بال کاٹنے کی ہدایت۔ اسلام صاف صفائی کو آدھا ایمان کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسمانی صفائی کے 5 سنت اعمال بتائے، جن میں زیر ناف بال کاٹنا بھی شامل ہے۔ کتنے دن میں کاٹنے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں حکم دیا گیا کہ مونچھیں پست کریں، ناخن تراشیں، بغل کے بال صاف کریں اور زیر ناف بال کاٹیں، اور یہ سب 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، یعنی زیادہ سے زیادہ 40 دن، مگر بہتر ہے کہ ہر 15 دن میں یا ہر جمعہ والے دن بال کاٹ لیے جائیں۔ اس سے نظافت رہتی ہے، بدن ہلکا رہتا ہے، عبادت میں سکون رہتا ہے، کپڑے پاک صاف رہتے ہیں۔ نمبر 4، بال نہ کاٹنے سے کیا نقصان؟ اگر زیر ناف بال نہ کاٹے جائیں تو بیکٹیریا بڑھتے ہیں، پسینے کی بدبو زیادہ ہوتی ہے، جلد میں خارش اور الرجی ہو جاتی ہے، نماز کے کپڑے ناپاک ہونے کا اندیشہ، فنگس انفیکشن کی خطرہ، ازدواجی تعلق میں بدبو اور تکلیف۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے اسلام ہمیں پہلے ہی بچا رہا ہے۔ نمبر 5، بال کاٹنے کے فائدے۔ جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے، جنسی بیماریوں سے حفاظت ہوتا ہے، پاکیزگی کا احساس، عبادت میں سکون، میاں بیوی کے رشتے میں خوشبو اور پاکیزگی، ذہنی راحت یعنی کلین مائنڈ کلین باڈی۔ اسلام وہ مذہب ہے جو انسان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت تینوں کا خیال رکھتا ہے۔ دوستو، اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس میں حکمت ہے۔ ناف کے نیچے بال کسی نقص کی علامت نہیں بلکہ جسم کی حفاظت کا ایک حسین نظام ہے، اور انہیں کاٹنا اسلامی تہذیب، صفائی، صحت اور ایمان کا حصہ ہے۔ پاکیزگی صرف جسم کی نہیں، دل کی بھی ہوتی ہے، اور دل کی پاکیزگی کا آغاز جسم کی صفائی سے ہوتا ہے۔